اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہم سمن آباد میں رہتے تھے، جو کہ ایک سفید پوش علاقہ تھا۔ وہاں ایک بیوہ خاتون آ کر رہنے لگی جس کے 2 بچے تھے۔ خاتون بہت خوبصورت، نوجوان، ماڈرن تھی اور اس کا انداز رہن سہن کچھ شوخ اور باقی لوگوں سے مختلف تھا۔ وہ خوبصورت اور باریک کپڑے پہنتی اور بے تحاشا خوشبو کا استعمال کرتی، یہاں تک کہ اگر کوئی اس کے گھر کے آگے سے گزرے تو خوشبو کی لپیٹوں کی زد میں خود کو محسوس کرتا اور بچوں کو گھر سے نکال دیا کرتی۔ اس کے گھر کچھ مشکوک لوگوں کا بھی آنا جانا تھا، جس کے باعث خاتون کے بارے میں لوگ اچھی رائے نہیں رکھتے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں آپس میں اور جمعے کے وقت مسجدوں میں بھی یہی باتیں تھی کہ محلے میں مبینہ طور پر کس قسم کی عورت آ کر رہنے لگی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ سبزی کی دکان پر گر گئی اور 3 دن کے بعد انتقال کر گئی، اور جو لوگ اس کے گھر آتے تھے وہی اسے کفن دفن کے لیے ساتھ لے گئے۔ خاتون کے انتقال کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ خاتون کو کینسر کی لا علاج بیماری لاحق اور جلدی کینسر کی ایسی خوفناک صورت تھی کہ اس کے بدن سے بدبو آتی تھی، جس وجہ سے اسے سپرے کرنا پڑتا تھا تاکہ لوگوں کو اس کے بدن سے آنے والی بدبو سے تکلیف نہ ہو۔ اپنی اسی بیماری کی وجہ سے ہلکا پھلکا اور باریک لباس پہنتی تھی تاکہ زخموں کے ساتھ کپڑے الجھنے سے اسے تکلیف نہ ہو۔ جب تکلیف کی شدت بڑھ جاتی اور وہ درد برداشت نہ کر سکتی تو اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکال کے دروازے بند کر لیا کرتی تاکہ اس کے بچے اسے تکلیف میں دیکھ کر بے چین اور پریشان نہ ہو۔ اس کے گھر آنے والا ایک آدمی، ایک اس کا دیور اور دوسرا اس کا فیملی ڈاکٹر جو اس کی دیکھ بھال پر مامور تھا، اور تیسرا اس کا وکیل تھا۔ آخر میں اشفاق احمد کا کہنا تھا کہ ہمیں تنقید کا کام اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، جس نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ ہم اللہ کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہ اٹھائیں، کیونکہ اس کا بوجھ اٹھانے سے بندہ کمزور ہو جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ اسی لیے تو میرا رب قرآن کریم کی سورہ حجرات کے اندر فرماتا ہے، اے ایمان والو، کثرت گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں میرے حضور نے فرمایا، مجھے میرے ساتھیوں میں سے کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچائے، اس لیے کہ میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ جب میں تم لوگوں میں آؤں تو میرا دل تم لوگوں کے بارے میں صاف ہو۔